آج کے اس عمیق جائزے میں ہم مستند تفاسیر جیسے ابن کثیر اور جدید لسانیات اور گرامر کی ریسرچ کی روشنی میں یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر سورۃ الفاتحہ کے اندر ایسا کیا راز پوشیدہ ہے۔ ہمارا مقصد محض چند عربی آیات کا ترجمہ بیان کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اس سورت کی لسانی ساخت، اس کے نفسیاتی پہلو اور روحانی گہرائی آپس میں جڑتے ہیں۔ یہ سورت مکی دور کے بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ جی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے ناموں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور بہت طاقتور نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اسے۔ امام الزرکشی جیسے جلیل القدر علماء نے اس بات پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے علوم کو اگر نچوڑا جائے تو وہ 3 بنیادی ستونوں پر کھڑے ہیں۔ پہلا ستون اللہ کی ذات اور اس کی توحید پر یقین ہے۔ صحیح۔ دوسرا ستون انسان کے لیے احکامات اور زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ اور تیسرا ستون آخرت یا روز جزا کا تصور ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ تینوں ستون سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات میں مکمل طور پر سمو دیے گئے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے اسے السبع المثانی یا 7 بار دہرائی جانے والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے الفاظ توحید کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جی، اور مالک یوم الدین آخرت کے تصور کو واضح کر رہا ہے۔ ہاں، اور اہدنا الصراط المستقیم ان احکامات اور سیدھے راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس پر انسان کو چلنا ہے۔ ہم اسے کسی تفصیلی دستاویز کی ایک ایگزیکٹو سمری کہہ سکتے ہیں جو آگے آنے والے پورے پیغام کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی وہ مکہ کا ابتدائی دور تھا۔ تب تک تفصیلی احکامات تو آئے نہیں تھے۔ بالکل نہیں آئے۔ روزمرہ زندگی کے قوانین نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس ابتدائی دور میں مسلمانوں کو ایک ایسی بنیاد، ایک ایسے عالمی نظریے کی ضرورت تھی جو ان کے ذہنوں کو تیار کر سکے۔ اس نے بتا دیا کہ خالق کون ہے، اس سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اور انجام کیا ہوگا۔ 100%۔ اسی لیے اسے پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور نام سامنے آتا ہے جو مجھے بہت متوجہ کرتا ہے۔ ذرائع میں اس سورت کا ایک نام الصلاۃ یعنی نماز بھی بتایا گیا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نام ہے۔ اب بظاہر یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ نماز تو ایک پوری عبادت کا نام ہے نا، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی اور سجدہ بھی۔ صرف ایک سورت کو پوری نماز کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ اس کا وہ منفرد انداز ہے جو اسے باقی کلام سے الگ کرتا ہے۔ ہاں، اس کی تلاش میں جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو ایک حدیث قدسی سامنے آئی، اور یقین کریں اس کے الفاظ انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ یقیناً صحیح مسلم کی اس مشہور روایت کا ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو، یعنی سورۃ الفاتحہ کو، جی، اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ سورت محض پڑھے جانے والے الفاظ کے دائرے سے نکل کر ایک زندہ مکالمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک براہ راست گفتگو۔ اور اس حدیث کے جو تفصیلی الفاظ ہیں وہ نفسیاتی طور پر بہت طاقتور ہیں۔ مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مطلب یہ کوئی یک طرفہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ تو باقاعدہ ایک انٹریکٹیو فون کال کی طرح چل رہی ہے۔ اور اس مکالمے کا نفسیاتی اثر دیکھیے۔ انسانی ذہن جب کوئی کام فریضہ سمجھ کر کرتا ہے نا تو وہ اسے جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ بس جلدی سے پڑھ لوں۔ جی، لیکن اگر نماز پڑھنے والے کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ وہ جیسے ہی ایک آیت مکمل کرتا ہے تو کائنات کا مالک اسے جواب دے رہا ہے، تو کیا وہ جلدی میں آیتیں پڑھے گا؟ بالکل نہیں۔ وہ ہر آیت کے بعد ایک لمحے کا وقفہ لے گا، اس جواب کو محسوس کرے گا۔ یہ جو وقفہ ہے نا، ہاں، یہ جو جواب کا انتظار ہے، ہاں، یہی وہ طریقہ ہے جو انسان کے اندر خشوع پیدا کرتا ہے۔
یعنی پوری توجہ اور عاجزی۔ توجہ بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی بات باقاعدہ سنی جا رہی ہے اور فوراً اس پر رد عمل آ رہا ہے۔ بالکل، اور اسی حدیث میں آگے چل کر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہاں سے تو گفتگو کا رخ ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ جی، اب تک انسان غائبانہ تعریف کر رہا تھا اور اب وہ براہ راست مخاطب ہو گیا ہے۔ اور اس رخ بدلنے کے حوالے سے لسانیات کے ماہرین ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ذرائع میں اسے رنگ سٹرکچر یا کڑی دار ساخت کہا گیا ہے۔ لسانی اعتبار سے یہ واقعی ایک شاہکار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم پوری صورت کے ڈھانچے کو ایک کڑی یا انگوٹھی کی طرح دیکھیں تو اس کا پہلا حصہ اللہ کی صفات پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اس کا آخری حصہ انسان کی دعاؤں اور اس کی احتیاج پر مبنی ہے، اور ان دونوں حصوں کے بالکل درمیان میں جو اس ساخت کا مرکز یا بیلنس پوائنٹ ہے وہ آیت ہے۔ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالکل، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ محور ہے جس کے گرد پوری صورت گھومتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورت کا پہلا حصہ جو اللہ کی صفات بیان کر رہا ہے، جیسے الحمدللہ، وہ اسمیہ جملے ہیں؟ 100%۔ ذرا تصور کریں اگر وہاں کہا جاتا نحمد اللہ، یعنی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جی، تو یہ فعلیہ جملہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا کہ تعریف تب ہوتی ہے جب انسان کرتا ہے، یعنی یہ فعل انسان کے کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! لیکن الحمدللہ ایک اسمیہ جملہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہی کے لیے ہیں، چاہے کوئی انسان اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ مطلب خالق کی صفات انسان کے عمل کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے پہلے حصے میں جہاں خالق کا ذکر ہے وہاں مضبوط اور مستقل اسمیہ جملے استعمال کیے گئے۔ جی بالکل۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا نقطہ ہے۔ اور اس کے برعکس جب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان اپنی بات کر رہا ہے، وہاں نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جی، نستعین یعنی ہم مدد مانگتے ہیں، اور اہدنا یعنی ہمیں ہدایت دے۔ ہاں، جیسے فعلیہ جملے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ انسان فنا ہونے والی مخلوق ہے، اس کے ارادے کمزور ہیں، اس کی حالت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل، آج وہ سیدھے راستے پر ہے، کل بھٹک سکتا ہے، اس لیے اسے بار بار ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ خالق کے لیے مستقل جملے اور مخلوق کے لیے حالات کے محتاج جملے، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ لسانی توازن ہے جو انسانی نفسیات کے توازن سے جا ملتا ہے، کیونکہ اگر انسان کو اپنی اس کمزوری کا احساس نہ ہونا تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ صحیح۔ اور سورت کا آخری حصہ انسانوں کو اسی علم اور عمل کے توازن کی بنیاد پر 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جی، اور سننے والوں کے لیے یہ حصہ انتہائی اہم ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جن پر انعام ہوا، انعمت علیہم۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن پر غضب ہوا، یعنی المغضوب علیہم، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو گمراہ ہوئے، الضالین۔ اب اگر ہم اسے انسانی رویوں کے زاویے سے دیکھیں تو یہ تو بالکل نقشے اور گاڑی کے پہیوں والی بات لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی تھوڑی مزید وضاحت کریں۔ دیکھیے، زندگی کے سفر میں علم کا ہونا ایک درست نقشے کی طرح ہے، اور اس علم پر عمل کرنا اس گاڑی کے پہیوں کی طرح ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ تو جو پہلا گروہ ہے نا، انعام یافتہ، ان کے پاس درست نقشہ بھی ہے اور ان کی گاڑی کے پہیے بھی چل رہے ہیں، وہ منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ بالکل۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے، ان کے پاس نقشہ تو بالکل ٹھیک ہے، انہیں سچائی کا علم ہے، مگر پہیے جام ہیں، وہ عمل نہیں کر رہے۔ اور تیسرا گروہ؟ اور تیسرا گروہ جو گمراہ ہے، ان کے پہیے تو بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، وہ جذبے میں عمل کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نقشہ ہی نہیں ہے یا غلط ہے، تو وہ کہیں اور جا نکلیں گے۔ بہت خوبصورت اور واضح تشبیہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی تفاسیر میں ان گروہوں کی تاریخی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جی، جیسے ابن کثیر نے احادیث کی روشنی میں ان کا حوالہ اس دور کے یہود و نصارہ سے دیا ہے۔ بالکل،
لیکن ہمارا مقصد یہاں کسی تاریخی یا سیاسی بحث میں پڑنا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ان حوالوں کے ذریعے اس بنیادی انسانی رویے کو سمجھنا ہے۔ جی، کہ جب کوئی قوم یا فرد علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے عمل نہیں کرتا تو وہ غضب کا شکار ہوتا ہے، اور جب کوئی حق کی تلاش کیے بغیر اندھا دھند پیروی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی تکبر سے بچنے کا نفسیاتی علاج اس سورت کی بالکل پہلی آیت میں ہی موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ جدید سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری یا گریٹیٹیوڈ انسان کے ذہن کو مثبت بناتی ہے اور اس کی انا پسندی کو توڑتی ہے۔ بالکل۔ تو جب کوئی انسان اپنے دن کا آغاز الحمدللہ کی شکر گزاری سے کرتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس رب کی عطا ہے، تو وہ اس تکبر سے بچ جاتا ہے جو انسان کو انعام یافتہ گروہ سے نکال کر مغضوب گروہ میں شامل کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اور یہیں سے اس سورت کی ایک اور صفت یعنی شفا یابی کی خاصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ہاں، اسے الشفا بھی تو کہا جاتا ہے۔ جی، کیونکہ یہ محض ذہنی یا نفسیاتی شفا نہیں ہے، بلکہ احادیث میں اس کا جسمانی شفا کے طور پر بھی ذکر آیا ہے۔ وہ ذرائع میں جو الرقیہ یعنی دم یا روحانی علاج کا واقعہ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، بچھو کے کاٹنے والا واقعہ۔ وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب کس طرح صحابہ کا ایک قافلہ کسی قبیلے کے پاس سے گزرا، ان کے سردال کو بچھو نے کاٹ لیا تھا اور زہر پھیل رہا تھا۔ جی، اور پھر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور وہ شخص ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی جی ہاں۔ تو آپ نے مسکرا کر اس عمل کی توثیق کی۔ جی ہاں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی ضرور۔ آج بھی لوگ یہ سورت پڑھتے ہیں تو وہ اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ تجوید اور مخارج کے ماہرین اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ دیکھیں، تجوید کے ماہرین کا نقطہ نظر اس حوالے سے بہت سائنسی ہے۔ عربی ایک انتہائی حساس زبان ہے۔ الفاظ کے مخارج یعنی گلے یا منہ سے آواز نکلنے کی مخصوص جگہ اگر ذرا سی بھی بدل جائے نا تو معنی یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ مثال کے طور پر الحمد میں جو ہا استعمال ہوئی ہے وہ حلق کے بالکل درمیان سے ایک رگڑ کے ساتھ نکلتی ہے۔ اگر اسے اردو کی عام ہا کی طرح پڑھ دیا جائے تو اس لفظ کا مطلب تعریف کے بجائے کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی اگر کوئی درست تلفظ ادا نہیں کر رہا تو وہ دراصل وہ پاس ورڈ یا وہ کوڈ ہی غلط ڈال رہا ہے جو اس روحانی شفا کو متحرک کرتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ خالق اور مالک کے تلفظ کی معمولی سی غلطیاں پوری صورت کے مفہوم کو مس کر سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء اس بات پر اتنا زور دیتے ہیں، چونکہ یہ صورت روزمرہ عبادت کا لازمی حصہ ہے، اس کا درست تلفظ اور مخارج سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جی، یہ الفاظ کی حرمت کو برقرار رکھنے کا سوال ہے۔ ٹیکنالوجی اور ذرائع تو بدل سکتے ہیں، لیکن خالق سے اس براہ راست رابطے کی جو پیاس ہے نا، وہ صرف اور صرف ان کلمات کے ذریعے ہی بجھتی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اسے ہر روز اتنی بار پڑھنے کا حکم ہے۔ انسان بھولنے والی مخلوق ہے نا۔ وہ روز دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنا نقشہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ صورت اسے دن میں بار بار واپس اس کے مرکز، اس کی اصل سمت کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ اب اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے اس عمیق مطالعے کے ذرائع میں ایک ایسا نقطہ سامنے آیا ہے جو کسی بھی تجسس رکھنے والے ذہن کے لیے ایک زبردست دعوت فکر ہے۔ جی، ہم نے اتنے سارے پہلوؤں پر بات کی، لیکن یہ نقطہ براہ راست قرآن کی زبان سمجھنے کے بارے میں ہے۔ ذرا سننے والوں کے لیے اس تحقیق کی وضاحت کیجیے۔ جی، یہ ریسرچ واقعی چشم کشا ہے۔ اگر ہم پورے قرآن مجید کے الفاظ کا جائزہ لیں تو اس میں تقریباً 14,500 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان کے اصول کے مطابق ہر لفظ ایک بنیادی مادے یا روٹ ورڈ سے نکلتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ پورے قرآن میں جو بنیادی روٹ ورڈز ہیں وہ بمشکل 2,000 کے قریب ہیں، جو بار بار مختلف شکلوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو کہ بمشکل چند لائنوں پر مشتمل ہے، اس میں ان بنیادی روٹ ورڈز کا ایک بہت بڑا اور اہم ترین حصہ موجود ہے۔ ارے واہ! ذرا اس حقیقت کی گہرائی کا اندازہ لگائیے۔ اگر کوئی شخص صرف اس ایک سورت کے الفاظ کو، اس کے ایک ایک حرف کے مخارج کو اور اس کے روٹ ورڈز کو شعوری طور پر سیکھ لے تو وہ دراصل پورے قرآن کی زبان کو سمجھنے کا ماسٹر کی حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ!
یہ محض ایک دعا نہیں ہے، یہ فہم قرآن کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ بے شک۔ تو اگلی بار جب کسی کے کانوں میں نماز کی آواز پڑے یا کوئی جائے نماز پر کھڑا ہو کر اپنی زبان سے ادا کرے الحمدللہ رب العالمین، تو اسے یہ یاد رہنا چاہیے کہ وہ محض کچھ پرانے الفاظ کی تکرار نہیں کر رہا۔ جی، وہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ایک براہ راست مکالمے کا آغاز کر رہا ہے۔ اور ایک ایسا نقشہ اپنے ہاتھوں میں کھول رہا ہے جو اسے اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں اس سورت کو پورے شعور، خشوع اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا ہو۔ آمین۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور احساس کسی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو اسی احساس اور فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ یہ جستجو اور علم کا سفر آگے بھی جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔